السلام علیکم ہمارے دیکھنے اور سننے والے کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے دجال کون اور کہاں ہے، لیکن اس پہلے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کرے۔ دجال مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ امام رازی لکھتے ہیں اس کے متعلق 4 احادیث ملتی ہیں۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ پر نمودار ہوگا، خوزق رمان یا خراسان کی طرف کے علاقے۔ خراسان اصفہان کے مقام یہودیت۔ تاہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، جیسے ماہ رمضان کی شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ البتہ احادیث کی روشنی میں 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق کتاب تحف العلمی میں یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے عوان و انصار مددگار یہودی گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوز و کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ دجال کا برپا کردہ فساد ترمیم دجال اپنے آنے کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس مسیح کو الداؤد میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا۔ دجال کی طاقت اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہوگا، تاہم وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ دجال کی طاقتوں کا اندازہ ذیل میں موجود احادیث سے ملتا ہے۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو کہ آگ نظر آئے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی مسمریزم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور ایذا رسانیاں جنات کی طرح انہیں لگیں۔ دجال کی دعوت گی وہ ٹھنڈی پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یکنا اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے، وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا۔ اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدوک سے کہے گا، اگر میں تمہاری باپ اور ماں کو تمہاری لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدوک کہے گا، ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدوک کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے، اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خود
दज्जाल किसी देहाती से कहेगा कि मैं अगर तुम्हारी ऊँट को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे रबू होने की गवाही दोगे? वो कहेगा हाँ। तो दज्जाल के शयातीन इस देहाती के ऊँट की शक्ल इख्तियार करके आ जाएंगे, किसी इलाके में से गुजरेगा। इस इलाके के लोग दज्जाल की तकज़ीब कर देंगे, बस इसके नतीजे में उनका कोई जानवर नहीं बचेगा, सब हलाक हो जाएंगे। दूसरे इलाके से गुजरेगा जहाँ के लोग उसकी तस्दीक करेंगे। इसके नतीजे में दज्जाल आसमान को हुक्म देगा, वो बारिश बरसाने लगेगा। ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन खूब गल्ला उगाने लगेगी। इन मानने वालों के मवेशी शाम को इस हाल में आएंगे कि वो पहले से ज़्यादा बड़े और फरबा होंगे, केवकें भरी हुई होंगी और उनके थन दूध से भरे होंगे। अल-दज्जाल आएगा, लेकिन इसके लिए मदीना में दाखिल होना ममनू होगा। वो मदीना के मुज़ाफ़ात में किसी बंजर सहमज़दा इलाके में खैमाज़न होगा। इस दिन बेहतरीन आदमी या बेहतरीन लोगों में से एक उसके पास आएगा और कहेगा, मैं तस्दीक करता हूँ तुम वही दज्जाल हो जिसका हुलिया हमें अल्लाह के नबी ने बताया था। अल-दज्जाल लोगों से कहेगा, अगर मैं इसे कत्ल कर दूं और फिर जिंदा कर दूं तो क्या तुम्हें मेरे दावा में कोई शुबा रहेगा? वो कहेंगे नहीं। फिर दज्जाल उसे कत्ल कर देगा और फिर उसे दोबारा जिंदा कर देगा। वो आदमी कहेगा, अब मैं तुम्हारी हकीकत को पहले से ज़्यादा बेहतर जान गया हूँ। दज्जाल कहेगा, मैं इसे कत्ल करना चाहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अपने न मानने वालों से इसका माल व मता छीन लेगा। अपने मानने वालों को दुनिया का ज़ाहिरी माल व मता खूब देगा। एक नौजवान को मार कर जिंदा कर देगा। दज्जाल मादरजाद अंधे और कोड़ी को तंदुरुस्त और मुर्दे को जिंदा कर देगा। दर्ज बाला अहादीस की रोशनी में इसका कब्ज़ा तमाम ज़िंदगी बख्श वसाइल मसलन पानी, आग और ग़िज़ा पर होगा। इसके पास बेतहाशा दौलत और ज़मीन के ख़जाने होने। इसकी दस्तरस तमाम कुदरती वसाइल पर होगी, मसलन बारिश, फसलें, कहत और खुश्क साली वगैरह। वो ज़मीन पर इस तरह चलेगा जैसे हुआ बादलों को उड़ा ले जाती है। इसके गधे सवारी के कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। वो एक नकली जन्नत और दोज़ख अपने साथ लाएगा। इसकी एआनत व मदद शयातीन करेंगे। वो मुर्दा लोगों की शक्ल में भी ज़ाहिर होंगे और लोगों से गुफ्तगू करेंगे। वो ज़िंदगी और मौत पे ज़ाहिरी तौर पर कुदरत रखेगा। ज़िंदगी और मौत पर उसका इख्तियार महदूद होगा, क्योंकि वो इस मोमिन को दोबारा नहीं मार सकेगा। कृपया हमारी पूरी वीडियो देखने और सुनने वालों का इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।